یہ ارشاد فرمائیے امتیاز آپا کہ بزرگان دین اکابرین امت نے جو نفلی وظائف اور ذکر اذکار بیان کیے ہیں ان کی جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے، کیا اہمیت ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب، جو سابقہ گفتگو چل رہی تھی اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گی دو جملوں کا، کہ دیکھیں نیکی کی جب بھی توفیق مل رہی ہے، جب بھی ارادہ کر رہے ہیں آپ، تو اس میں دیر مت کریں۔ یہ مت سوچیں کہ میری فرض میں میری کوتاہی ہوئی ہے تو میں نفل ادا نہ کروں، یا میں اپنے اس میں بھی کوتاہی کر دوں کہ فرض تو پورے نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ۔ نہیں، نیکی آپ کریں، آپ نفل نماز پڑھیں، ضرور ادا کریں، جب بھی آپ کو توفیق ملتی ہے اللہ رب العزت کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ جب شب بیداریوں میں آتے ہیں، ایسی مجالس میں آتے ہیں تو توفیق مل جاتی ہے کہ اب فرائض کو پابندی سے ادا کرنا ہے، تو اس لیے کبھی بھی ان سے کوتاہی مت کریں۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ نفلی نمازوں کا اور شب بیداریوں کا کیا فائدہ جب فرائض ادا نہیں کرے۔ نہیں، جس کو جو توفیق مل رہی ہے اس نیکی کو تو سمیٹنے کی کوشش کرے، اور پھر فرائض تو فرائض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا سوال تھا کہ بزرگان دین نے جو اوراد اور وظائف بتائے ہیں، دیکھیں آپ بزرگ وہ ہیں، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں تو ذکر اذکار اور وظائف کا تعلق ڈائریکٹلی نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں درود پاک کی تاکید، استغفار کی تاکید، دعاؤں کی تاکید، آپ علیہ السلام کی مختلف مواقع پر مجالس ذکر کی تعریف، یہ سب نفلی عبادات تھے، یہ سب ذکر اذکار ہے، مگر ڈائریکٹلی نبی کریم علیہ السلام تاکید فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو اس مجالس ذکر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کیاریوں سے تشبیہ دی کہ یہ جنت کے باغات ہیں، جنت کی کیاریاں، ان سے چر لیا کرو، یعنی ان ذکر کی محفلوں میں شامل ہوا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تم لوگ کیا کر رہے ہو بازار میں جا کے، تو ادھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، تو لوگ دوڑے دوڑے مسجد میں گئے اور واپس آئے اور کہتے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، تو فرمایا کیا دیکھا وہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں تو ذکر کی محفل تھی۔ فرمایا یہی تو نبی کریم علیہ السلام کی میراث ہے، یہ ذکر کی محفل ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو استغفار کی اتنی تاکید فرمائی، درود پاک کی اتنی تاکید فرمائی، پھر دعائیں جو ہمیں عطا کی ہیں آپ دیکھیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، بیت الخلاء آپ جاتے ہیں اس کی جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، مسجد جانے کی دعا، یہ کیا ہے کہ بندہ ہر گھڑی ہر آن اس رب سے جڑا رہے، اس رب کا ذکر کرتا رہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان دعاؤں کے علاوہ مناجات کے طریقے بتائے، دعائیں باقاعدہ سکھائیں گئیں کہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ دیکھیں تو کیا ہے، پوری دعائیں، اور ربنا سے کتنی دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، کتنی ہی مسنون دعائیں موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے جو کلمے ہیں، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ آپ یاد کر لیں، اتنی ان کی شان ہے ان کلموں کی، اور اتنی اللہ رب العزت کی ان میں حمد و ثنا ہے کہ یہ چیزیں جب دل سے ادا کی جاتی ہیں تو ان کا وزن میزان پہ بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، اور جب آپ پیار سے اس اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تو اس کی برکات آپ کو عطا ہوتی ہیں۔ ان کی اہمیت آپ دیکھیں تو ایک جو بات میں شروع میں کر رہی تھی کہ دیکھیں ان کو ادا کرنے سے بندے کو توفیق ملتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے رات بھر جاگتے تھے، عبادت فرماتے تھے، تو صبح ان کے خادم کہتے ہیں کہ چہرے پر اتنا نور ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے کی طرف ڈائریکٹ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو اس عبادت سے نور عطا ہوتا ہے جو انسان کے باطن کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ آج ہم جو گناہوں کی دلدل میں دھسے پڑے ہیں اور ہمیں خیر اور شر کی تمیز بھی نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں دین سے، اللہ سے، اس تعلق میں دور ہو رہے ہیں۔ اور آپ فقط دیکھیں درود پاک کی کتنی برکات ہیں، یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، یہ آپ کے درجات میں بلندی دیتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح استغفار آپ کرتے ہیں، آپ کے مال میں برکت آتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، گھروں میں سکون آتا ہے۔ پھر ایسے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ ہیں کہ جن سے آپ کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، ہر رنج سے آپ کو دوری ملتی ہے، ہر تنگی سے کشادگی ملتی ہے، آپ کے گھروں میں پیار اور محبت آ جاتا ہے، رزق حلال اور طیب آپ لے کر آتے ہیں تو اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اتنا نفع بخش ہو جاتا ہے، کتنے لوگ اس سے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ ذکر اذکار، یہ اوراد، اور ایک اور فائدہ بھی بتاؤں، دیکھیں ہم جس اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے اس اسم کی
کیفیت، اس اسم کا نور، اس کا رنگ ہمارے اوپر ضرور آ جاتا ہے. جیسے جو کثرت سے اللہ الصمد کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ان میں دنیا سے بے نیازی آتی چلی جاتی. کیا بات ہے. تو دنیا سے تو بے نیازی چاہیے، کہاں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور دنیا آگے بھاگتی رہتی ہے. اسی طرح جو سبحان اللہ کا کثرت سے کرتے ہیں ان کے اندر پاکیزگی کا نور آ جاتا ہے. تو اللہ کے جس اسم مبارک کا ذکر کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کا، درود پاک کا، استغفار کا، دعاؤں کا، ذکر وہ اذکار، بس اپنے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ نور آتا ہے. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ذکر ہے وہ بڑا افضل ترین ذکر ہے اور میزان عمل میں بہت زیادہ بھاری ہے. تو یہ اس ذکر کو آپ ضرور کیجئے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ رب العزت ہمارے لیے بے شک کافی ہے. وہ رب کائنات جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی پاک پروردگار عالم ہے. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.